السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ ایپیسوڈ نمبر 84 ہے۔ دسمبر کی شام، نمی، ٹھنڈی ہوا اور سمندر کی شوریدہ لہریں جیسے ایک لمحے کے لیے وقت کو تھامے بیٹھی تھیں۔ ڈیک کے تختے پر فجر کھڑی تھی، ہاتھ میں فون تھا، لہجہ ہلکا مگر آنکھوں کی گہرائی میں ایک سنجیدہ سکوت تھا۔ دور پانیوں میں ڈوبتے سورج کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو سرد ہوا میں اڑتی چند لٹوں کے پیچھے کبھی چھپ جاتا اور کبھی ابھر آتا۔ فون کے دوسری جانب صفتر تھا، اس کی آواز میں برسوں کی تھکن کے ساتھ ایک نئی توانائی گھلی ہوئی تھی۔ مجھے امید ہے بہت جلد منار فیشنز پھر سے پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ تیزی سے کام کر رہا تھا، اب وہ منار فیشنز میں آفیشلی اور حقیقی طور پر پارٹنر تھا۔ اب وہ مطمئن تھا اور خوش بھی۔ فجر نے چند لمحے خاموشی کے بعد بس اتنا کہا، امید رکھنا کبھی برا نہیں ہوتا صفتر، مگر اب ہر چیز پہلے جیسی نہیں ہوگی۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بچا ہے اور باقی میں بنا لوں گا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے کہا، کچھ خواب اب بھی سانس لے رہے ہیں۔ یہ آخری جملہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے فون بند کیا اور ایک گہری سانس لی۔ نمکین ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا اور بالوں سے نکلی چند لٹیں رخسار سے لپٹ گئیں۔ اس لمحے وہ مکمل اکیلی تھی، شاید وہ سمجھتی تھی کہ اکیلی ہے، اور پھر خاموشی ٹوٹ گئی۔ اے مکڑی! یہ آواز اس کے عقب سے ابھری، تپانے والی مسکراہٹ لیے مراد وہاں کھڑا تھا، سیاہ لیدر جیکٹ، گردن کے گرد مفلر لپیٹے، سنجیدہ دکھنے کی کوشش کرتا ہوا۔ فجر نے ایک پل کے لیے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ مراد چند قدم آگے آیا، ہاتھ جیبوں میں ڈالے جیسے کچھ گہرے حساب مانگنے آیا ہو۔ تم نے ہماری فائنینس ٹیم کو منع کر دیا؟ لہجہ نرم نہیں تھا۔ منار کے جلنے پر آدھی بھرپائی نہیں چاہیے، کیوں؟ فجر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، سیدھی نپی تلی نگاہیں۔ کیونکہ رئیس گروپ کا منار فیشنز میں اب کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب کوئی حصہ ہی نہیں تو پھر بھرپائی کیسی؟ مراد نے سر ذرا جھکایا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ دلچسپ منطق ہے، مگر نقصان تو پھر بھی ہوا ہے۔ اگر تمہیں مل رہا ہے تو لے لو، کبھی کبھی فائدہ اٹھانا غلط نہیں ہوتا۔ فجر نے بازو سینے پر باندھ لیے، ہوا سے اڑتے بالوں کو ایک طرف کیا۔ میں مفت میں کچھ نہیں لیتی، اور جو میرا حق ہے وہ میں نہیں چھوڑتی۔ اس کے لہجے میں ایک خفیف زہر تھا، وہی جو اس کے الفاظ کو چمکدار مگر خطرناک بنا دیتا تھا۔ مراد نے ذرا سا جھک کر اسے غور سے دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے تم انسان نہیں، کوئی الگ ہی مخلوق ہو۔ اتنی سخت کیسے ہو جاتی ہو؟ جب زندگی نرم نہیں ہوتی نا، تو انسان خود کو پتھر بنانا سیکھ لیتا ہے، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ اور فجر معراج یہ بہت پہلے سیکھ چکی ہے۔ مراد نے ایک ٹھنڈی سانس لی، سمندر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر بھی پتھر بھی کبھی کٹ جاتے ہیں یا پگھل جاتے ہیں اگر آگ زیادہ تیز ہو۔ فجر نے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ لاتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تو آپ آگ بننے کی کوشش مت کیا کریں، ورنہ مارے جائیں گے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ہنس دیا۔ میں تو بس وہ تیز ہوا ہوں جو آگ کو بھڑکاتی ہے یا کبھی کبھی بجھا دیتی ہے۔ فجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ کم صرف آدمی، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ چند لمحے دونوں خاموش کھڑے رہے۔ نیچے سمندر کی لہریں تختے سے ٹکرا رہی تھیں، اوپر آسمان پر دھندلی روشنیوں میں چاند آدھا چھپا ہوا تھا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، جہاز کی روشنیوں نے ان کے گرد ایک سنہری دائرہ سا بنا دیا تھا۔ دونوں سمندر کی سمت دیکھ رہے تھے، ایک سوچ میں گم، دوسرا کسی انجانے امتحان کی تیاری میں۔ تم جانتی ہو مکڑی، تمہارے ساتھ گفتگو بھی ایک جنگ ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ تم ہمیشہ جیت جاتی ہو۔ میں بس ہارنے سے انکار کرتی ہوں، وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی۔ مراد نے گردن جھٹکی اور اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ اس لیے میں تمہیں مکڑی کہتا ہوں۔ کیونکہ میں جال بچھاتی ہوں؟ تنک کر پوچھا۔ نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ زندہ رہتی ہو، چاہے آگ لگ جائے، چاہے دنیا جل جائے۔ فجر نے کچھ نہ کہا، وہ بس مسکرا دی اور سمندر کی لہروں نے ان کی خاموشی کو اپنی زبان میں سمیٹ لیا۔ مرنے سے بہتر ہے مار ڈالو، وہ سر سپاٹ تاثرات لیے بولی تو مراد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم جب چھوٹی تھی نا، تب بھی اتنے ہی ڈرامے باز تھیں جتنی اب ہو۔ فجر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ تمہاری وجہ سے میں ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گیا۔ اس روز تمہیں بخار تھا اور میرا FSC کا فائنل پیپر، لیکن میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکا۔ اس نے آخر میں ایک سرد آہ بھری۔ اور اگر آپ نے تب مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو میرا بچپن اتنا ٹرامیٹک نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ مجھے 3 بار مارنے کی کوشش نہ کرتے، شاید میں تھوڑی محفوظ ہوتی، تھوڑی کم گھائل۔ مراد کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تو اب اس میں بھی میری غلطی ہے؟
اس نے بھویں اٹھائیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بڑی ہو کر ایسی ڈائن بنو گی تو میں کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار ڈالتا۔ وہ نہایت برا منہ بنا کر رہ گیا۔ پر آپ نے مجھے اڈاپٹ نہیں کیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا، یعنی اب وہ اسے الزام دے گی، یعنی اب وہ اس بات پر بھی لڑے گی؟ یا اللہ، کوئی اتنا بھی ڈرامے باز نہ ہو۔ پتہ ہے میں صرف 17 سال کا تھا جب تم میری زندگی میں آئی، چھوٹی سی لال رنگ کے کمبل میں لپٹی ہوئی، بالکل بلی کے بچے جیسی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ بچی سے دور رہو، یہ چند دن کی ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہچان نہیں، مگر میں نے ضد کی تھی، میں تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں بچہ تھا اس وقت۔ مراد کی آواز بھڑک اٹھی۔ 17 سال کا، خود اپنے خوابوں میں پھنسا ہوا، اور تم اتنی ضدی، اتنی نازک سی تھی کہ ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتی۔ پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ فجر کی آواز مدھم مگر کاٹ تار تھی۔ اگر آپ نے ایک بار وہ فیصلہ لیا ہوتا تو شاید میری کہانی بدل جاتی، میں شاید وہ فجر معراج نہ بنتی جو اب ہوں۔ اور وہ فجر معراج کون ہے؟ مراد نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، جو ہر رشتہ آزماتی ہے، ہر شخص سے جھگڑتی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے تب ہاتھ بڑھایا ہی نہیں تھا۔ مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بچپن کی ایک نادان غلطی کے لیے زندگی بھر مجرم نہیں بن سکتا۔ نہ بنے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ مراد کی آواز تیز ہوئی، چہرہ سرخ پڑ گیا، بس اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی کے لہجے میں چلاتی آگے آئی۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو تمہیں لے جائیں گے۔ اس میں میری غلطی ہے کیا؟ میں صرف چند دن کی تھی۔ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ اور میری غلطی کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، پر سزا آپ کو مل رہی ہے۔ اگر مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو آج آپ بے اولاد نہ ہوتے۔ اور بس، مراد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جا چکا تھا۔ اس نے دانت بھینچ لیے، دل کیا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ چھوٹے، اسے لے کر جاؤ یار، کیا بھلا گلے پڑ گئی ہے۔ اس نے پوری قوت سے چلا کر ولی کو پکارا۔ گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ جا رہی ہوں میں، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں معاف نہیں کروں گی۔ وہ پلٹی، لمبے کوٹ کے دامن نے ہوا میں لہرا کر اس کی رخصتی کو ایک فلمی منظر میں بدل دیا۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرے، جیسے کسی ناقابل حل مساوات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیچے سمندر کی لہریں تیز ہو گئیں، ہوا نے جہاز کے اطراف شور مچایا۔ 17 سال کی غلطی کے لیے عمر بھر کی سزا، حد ہے۔ کاش میں نے اڈاپٹ کرنے کی بجائے مارنے کا سوچا ہوتا۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے اور سر پکڑ کر تختے پر بیٹھ گیا۔ پانی کی چھینٹیں اس کے جوتوں تک پہنچ رہی تھیں۔ زہریلی مکڑی، شکر خدا کا میں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے اندر کا ماحول اس وقت ایک متحرک شاہکار بن چکا تھا۔ نیچے کے فلور پر کشادہ گرینڈ ہال میں ماڈلز، ڈیزائنرز، سٹنٹس اور لائٹنگ ٹیمز ایک تیز رفتار مگر منظم شور میں مصروف تھے۔ دیواروں سے جھلملاتی روشنیوں کے عکس پانی پر پڑ رہے تھے۔ ہر طرف شیشے، اسٹیل اور نیون کا امتزاج ایک مستقل منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے عین وسط میں ٹیمیں برق رفتاری سے کام کر رہی تھیں۔ کوئی کاسٹیوم درست کیا جا رہا تھا اور کہیں کسی جیولری پر بات کی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فجر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سبز کوٹ کے نیچے سفید ریشمی شرٹ اور گردن کے قریب بند بٹن، بال جوڑے میں بندھے تھے، مگر ہوا کے جھونکے میں چند لٹیں پھر سے آزاد ہو کر اس کے گال سے کھیلنے لگیں۔ وہ چپ چاپ اندر آئی، آتے ہی کوٹ اتار کر ایک سٹینڈ پر لٹکا دیا اور بغیر کچھ کہے سٹینڈ کے قریب جا کر کپڑوں کے نمونوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ لائن اپ غلط ہے، اس نے مختصر مگر پر اثر انداز میں اپنی ٹیم سے کہا۔ سب پہلے ڈسک کلیکشن دکھائیں گے، پھر سلور، سمجھ گئے؟ ایک ماڈل نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک میں ایسا روب تھا کہ وہ فوراً چپ ہو گئی۔ اس کے اشاروں پر لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اس کی آواز کبھی نرم، کبھی کٹیلی، کبھی خاموش مگر پر حکم ہوتی تھی۔ وہ ایک وقت میں مختلف جگہ نظر آ رہی تھی، کبھی کسی ڈیزائنر کو فیبرک بدلنے کا کہہ رہی تھی، کبھی اسسٹنٹس کو ہدایات دے رہی تھی۔ پوری ٹیم جانتی تھی کہ وہ ایک پرفیکشنسٹ ہے، اور آج وہ خود اپنے ہر فیصلے سے جنگ کر رہی تھی۔ اسی لمحے رئیس اوپر کی بالکنی پر نمودار ہوا۔ سیاہ شرٹ میں ملبوس، اس کے چہرے پر معمولی تھکن مگر آنکھوں میں پر اسرار سی چمک۔
نیچے کے ہجوم میں اس کی نظر صرف ایک وجود پر تھی اور وہ وجود فجر کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے ہر حرکت اس کے دل کے کسی کونے میں چھپے سوال کو چھیڑ رہی ہو۔ کیا وہ واقعی منار کا مقابلہ کر پائے گی یا پھر یہ شو بھی اس چال کا حصہ بننے والا ہے جو وہ برسوں پہلے بن چکی تھی؟ رئیس کے پیچھے ایک اسسٹنٹ کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے مگر اس کی خاموشی سے واقف۔ ایوری تھنگ از آن اسکیڈول سر۔ اس آواز نے اسے چونکایا اور خیالوں سے نکالا۔ رئیس نے سر ہلایا مگر نگاہیں نیچے ہی ٹکی رہیں۔ نیچے فجر نے ایک ڈریس اٹھایا، نیلے اور چاندی کے امتزاج والا۔ یہ تو منار فیشنز کا پیٹرن ہے نا؟ کسی نے دھیرے سے کہا۔ فجر نے سنا مگر جواب نہیں دیا۔ اس نے وہی ڈریس رن وے پر ایک ماڈل کے حوالے کیا۔ منار فیشنز کا ایک پیٹرن ضرور تھا مگر اب میرا سگنیچر بنے گا۔ اس کے لہجے میں حدت اور زہریلی خود اعتمادی تھی۔ سامنے سمندر کی لہریں نیون لائٹس کے عکس میں چمک رہی تھیں۔ جہاز کا انجن آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا، جیسے یہ سمندر، یہ شور اور یہ دونوں ایک ہی داستان کے دو سر ہوں۔ رئیس کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ جہاز کی اوپری حصے پر، جہاں ہوا کا شور سمندر سے آ کر لوہے کے فرش پر سرگوشیاں کرتا تھا، رئیس اب وہاں تنہا بیٹھا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، آسمان پر ستارے دھند میں مدھم تھے اور سمندر کی لہریں جہاز کے جسم سے ٹکرا کر گہری سانسوں جیسی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ بالکنی پر ایک سادہ سا اسٹیل کا ٹیبل رکھا تھا، اس پر کھلا ہوا لیپ ٹاپ اور اس کے سامنے بیٹھا رئیس، سیاہ کوٹ میں لپٹا، بال ہوا سے الجھے ہوئے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو سکون اور خوف کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین چمکی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہوا نے رخ بدلا ہو، اس کی سماعت سے ایک مانوس آواز ٹکرائی۔ ہیلو باس۔ رئیس کے ہاتھ ہوا میں جم گئے، سانس لمحے بھر کو اٹک گئی۔ اسکرین پر وہی چہرہ ابھرا، عروضہ، وہی سنجیدہ مسکراہٹ، وہی تیز بولنے کا انداز، وہی آنکھوں میں چھپا ہوا کچھ انکہا درد۔ ہوا کے جھونکے نے رئیس کے بالوں کو اڑایا۔ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، ایک بادشاہ کو ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ وہ مسکرائی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک تھکن تھی۔ ہم کسی انجان دشمن سے نبٹنے کی تیاری کر رہے تھے اور اب یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ دشمن کون ہے۔ رئیس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ابھر آئی، جیسے جسم کسی پرانی یاد کے سرد جھٹکے کو محسوس کر رہا ہو۔ عروضہ کا چہرہ لمحے بھر کے لیے مدھم ہوا، پھر اسکرین پر روشنی بڑھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو یہ سب خود بتا نہیں پاؤں گی۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے جیسے وہ اپنے انجام سے واقف ہو۔ شاید زندگی نے ہمیں اتنا وقت دیا ہی نہیں کہ ہم بات مکمل کر سکیں۔ رئیس نے نظریں جھکا لیں، ہوا میں نمکین نمی گھل چکی تھی اور ہر سانس کے ساتھ وہ کڑوا ذائقہ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس روز جو گن آپ نے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ گن جو میں نے ولی کی کنپٹی پر رکھی تھی، وہ خالی تھی۔ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، لیکن یہ جانتی ہوئے بھی میں ٹریگر نہیں دبا پائی۔ اگر دبا دیتی تو میری محبت میری نظروں میں گر جاتی، اس لیے میں نے خود کو گرا لیا، مگر محبت نہیں۔ اور ٹریگر دبا کر میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ عروضہ مر سکتی ہے مگر رئیس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بدل رہی تھی، ایک اعتراف، ایک الوداع کی طرح۔ اور آپ ٹھیک تھے، میں نے اندر دیکھا، وہاں صرف خوف نہیں تھا، ایک نام بھی تھا۔ وہ لمحہ رک گیا، سمندر کی لہریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ رئیس نے سر اٹھایا مگر اسکرین کی روشنی میں عروضہ کا چہرہ اب دھندلا رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، پر شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کھیل آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہوا کے شور میں مدھم ہو گئے۔ اسکرین پر صرف برف جیسے سفید سٹارٹک کے ذرات رہ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، وہ بس خالی نظروں سے اس اندھیرے سمندر کو دیکھتا رہا۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں اس کا کوٹ لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی بے آواز سوال ابھر رہا تھا، کیا واقعی کھیل ختم ہونے والا تھا یا ابھی اصل آغاز ہوا ہے؟ اس نے آہستگی سے ایک سگریٹ جلایا اور پہلا کش لیتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، تم نے پھر بھی خود کو ختم کر کے جیت حاصل کر لی عروضہ، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ ہوا نے جواب نہیں دیا، سمندر نے بھی نہیں، بس سردی بڑھتی گئی اور جہاز کی بالکنی پر بیٹھا رئیس اورنگزیب ایک بار پھر اپنے سائے کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس وقت جہاز کا پچھلا حصہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔
سمندر کی لہریں دھیرے دھیرے جہاز کے فولادی بدن سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کی آواز کسی دبی ہوئی دل کی دھڑکن جیسی محسوس ہوتی تھی۔ ہوا میں نمکین نمی اور سردی کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ فاصلوں تک صرف اندھیرا، ہوا اور وہ گہری وسعت تھی جو ہر شے کو نگل لینے پر تلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے کے بیچ ولی کھڑا تھا، سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس، چہرے پر تھکن کے باوجود ضبط کی تہ لیے۔ ایک ہاتھ جیب میں تھا، دوسرا کان سے لگے فون پر۔ نیلی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور اس روشنی میں اس کی آنکھوں کے نیچے کی تھکن دل کے اندیکھے بوجھ کی طرح عیاں تھی۔ فون کے دوسرے جانب وہ آواز گونجی جسے وہ چاہ کر بھی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کی آواز، سرد، دھیمی مگر حکم دینے والی۔ تم نے کہا تھا چند دن ولیم، چند دن۔ آواز میں وہی خفگی، باپ جیسا غصہ اور کارپوریٹ دنیا کی تلخی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہاری مدت ختم ہونے والی ہے۔ ولی نے گہری سانس لی، اس نے نظریں سمندر کے اس پار ڈالیں جہاں بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میں جلد لوٹ آؤں گا، بس کچھ وقت اور چاہیے۔ مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مسٹر جوزف کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں پھر جوزف پیلس کے دروازے تم پر بند کر دوں۔ ولی کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے، چہرے پر وہی ضبط کی ہلکی پرچھائیاں ابھریں۔ میں اسے سب چھوڑ کر نہیں آ سکتا ڈیڈ، بگ بی یہاں۔ میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مسٹر جوزف کی کرختگی سے اس کی بات، میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مسٹر جوزف نے کرختگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ولی نے گہری سانس لی اور جیسے دل کے کسی گوشے میں بھری صدیوں پرانی اذیت کو ہولے سے چھوا۔ لیکن میں انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا ڈیڈ۔ پھر وہی ٹھہراؤ، وہی اعتماد۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد لوٹ آؤں گا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز ابھری، اس بار زیادہ تلخ، زیادہ زخمی۔ تم اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ یہ سوال ہوا میں گونجا اور جیسے سمندر بھی لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سپاٹ، نظریں خالی اور جیسے دل میں کوئی پرانا زخم ہلنے لگا۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا، ماں کو کھو دیے، ماموں نہیں کھو سکتا۔ یہ جملہ بس ہوا میں نقش ہو گیا۔ ادھر چند لمحوں کے لیے مسٹر جوزف بھی ساکت ہو گئے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے فولاد کا بنا ہوا لگتا تھا، اب شاید ایک لمحے کو خود بھی لرز گیا تھا۔ پھر وہی سختی، وہی حکم دینے والا لہجہ، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا یہ باغی پن پسند نہیں ولیم۔ آواز میں ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی جھنجھلاہٹ تھی، وہ جھنجھلاہٹ جو محبت کے نہ مانے جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ ولی ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ساکت سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، بغاوت میرے خون میں ہے ڈیڈ۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں، فخر تھا، وہ فخر جو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے دکھوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ جب اس کے ماں باپ باغی تھے تو وہ کیوں نہیں؟ آخری بات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ایک ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ مسٹر جوزف نے فون بند کر دیا تھا، بس اتنی ہی برداشت تھی ان کے بس میں۔ ولی نے موبائل نیچے کیا، چہرے پر ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے مسکرایا جیسے اپنے دل کی شکست پر پردہ ڈال رہا ہو۔ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں ڈیڈ، وہ خود سے بولا۔ میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ موم جیسا بھی ہوں۔ سمندر کی ہوا نے اس کے الفاظ کو اڑا لیا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ دھواں لمحے بھر کو اس کے چہرے کے گرد بادل بن گیا، پھر تحلیل ہو گیا۔ دور کہیں نیچے فیشن ٹیم کی ہنسی کی آواز آئی، جہاز کی روشنیوں نے لہروں پر چمک بکھیر دی۔ اس نے ایک آخری نظر اس اندھیرے پانی پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر پلٹا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کے پیچھے سمندر کی ہوا اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے بند بھی ہو جائیں، ولیم جوزف کے اندر کی بغاوت اب کبھی قید نہیں کی جا سکتی۔ جہاز کے اندر رات کا منظر کسی خواب کی طرح روشن تھا۔ نیچے کے ڈیک پر روشنیوں کی نرم سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں، جو دیواروں پر لپٹی آئینے دار سطحوں سے ٹکرا کر فضا میں جھلملاہٹ پھیلا رہی تھیں۔ باہر سمندر کی لہریں نیلے سناٹے میں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر اندر صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی آنے والے مکالمے سے پہلے کے لمحوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو چند لمحے وہیں ٹھٹک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم سی خوشبو آ رہی تھی، وہ پہچان گیا۔ یہ فجر کے موئسچرائزنگ کریم تھی،
گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فجر تھی، گرم سادہ سوٹ میں، بال کھلے تھے مگر کچھ گیلے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے نم بالوں کو انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، مگر چہرے پر اطمینان نہیں، ناراضی تھی۔ اپنے شوہر نامدار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ہلکی سی شکن ابھری وہ کسی بھی نرم دل شخص کے لیے وارننگ ہوتی تھی، مگر وہ بھی ولیم جوزف تھا اور وہ ایسی وارننگز کو چیلنج سمجھتا تھا۔ آ گئے جناب وزیر اعظم صاحب، وہ تیکھے لہجے میں بولی، آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ ارے میں کہاں کا وزیر اعظم، میں تو خادم ہوں۔ وہ معصوم بن گیا۔ پورے دن تو ٹیموں، فون کالز اور ہدایات میں مصروف تھے، اب شاید قوم سے خطاب باقی ہو، نہیں؟ ولی کے ہونٹوں پر وہی دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس واضح ہو گیا، فجر سنجیدہ مگر خفا اور وہ لاپرواہ مگر پوری طرح باخبر۔ قوم تو نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، البتہ ایک خاص خاتون قوم ضرور ہے جو مجھ سے ناراض لگ رہی ہے۔ فجر نے بال سمیٹے مگر چہرہ سخت رہا۔ ناراض؟ اتنی مصروف تو میں نہیں ہوتی جتنی تم ہوتے ہو۔ جب مجھے بات کرنی ہو تب تمہاری کوئی فون کال، جب مجھے کچھ کہنا ہو تب تمہاری کوئی پلاننگ، اور جب آپ خفا ہوں، ولی نے جھک کر آہستگی سے کہا، تب میں آپ کے پیچھے۔ فجر چونکی، وہ اب اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کے سانس کی گرمی اس کے گیلے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں مگر ولی کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے سمندر کے بیچ خوفزدہ ہونا فطری ہے، مگر تمہارے چہرے کی یہ سختی، یہ تو بالکل غیر فطری ہے۔ فجر نے اپنی بھویں سکیڑی۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ دل تیزی سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی ناراضی کی وجہ جان گیا تھا۔ اف، رخساروں سے اب آگ نکلنے لگی۔ جھوٹ۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ سرگوشی سی لگتی تھی۔ پہلی بار سمندر میں ہو، پانی چاروں طرف ہے اور تمہارے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف تھک گئی ہوں۔ اچھا؟ ولی نے سر جھکایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تھکن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ فجر کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑی۔ چپ کرو۔ تم چاہتی تھی میں تم سے بات کروں، اب سنو میری باتیں۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ یہ تو اب ناممکن ہے، وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس بار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ناقابل برداشت ہو۔ وہ پورے دل سے ہنس دیا۔ ابھی ڈیڈ نے فون پر یہی کہا ہے۔ خیر تم چاہو تو میں تمہیں اوپر ڈیک پر لے جا سکتا ہوں اور بالکل ٹائٹینک سٹائل میں تمہارے ساتھ ایک پوز بھی بنا سکتا ہوں، کیا کہتی ہو؟ اور وہیں سے مجھے دھکا بھی دے سکتے ہو، وہ تنک کر بولی۔ نہیں، یہ کام تم پر سوٹ کرتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ پیچھے ہٹتے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں، اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے واقعی کچھ سوچ رہا ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم مجھے برداشت کر لیتی ہو۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد جیسے ہی پلٹا، اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ محترمہ فجر معراج ہاتھ میں پکڑی چمکتی ہوئی چھری کی نوک اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ اوہ مائی، اس نے دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح اٹھا لیے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں برداشت کرتی ہوں؟ ہیزل آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ بالکل نہیں، فوراً تصحیح کی۔ تم مجھے جھیلتی ہو اور فرق تم خوب سمجھتی ہو۔ چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ لیے وہ بولا، زیادہ تنگ مت کرو ورنہ کام تمام کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ ہاں تم تھوڑے وزنی ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں یاٹ سے باہر پھینکنا مینج کر لوں گی۔ ہونٹ پھینچ کر واضح تنبیہ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک زوردار لہر جہاز سے ٹکرائی اور ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ باہر سمندر کی ہوا کھڑکی سے اندر داخل ہوئی، فجر کے بالوں کو ہلکا سا چھوا۔ وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے سہمی مگر چھری تھامے رکھی اور ولی نے وہ لمحہ فوراً بھانپ گیا مگر مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا، یہ یاٹ زمین سے زیادہ محفوظ ہے اور اگر تم کبھی ڈوبی بھی تو میں نکال لوں گا۔ وہ مسکرا کر جھکا۔ مجھے یہ زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا، بچپن سے ہی اس کا خوف ہے۔ اس لیے تو میں یہاں ہوں تاکہ تم سمندر کو نہیں مجھے دیکھو۔ کبھی کبھی تم اتنے ڈرامائی کیوں بن جاتے ہو؟ چھری واپس میز پر رکھ دی۔ جب مدِ مقابل تم جیسی ڈرامائی عورت ہو تو بندہ ایکٹنگ چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ فجر نے آنکھیں گھمائیں مگر لبوں پر دبی ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی دیکھی تو ولی کے دل کے کسی گوشے میں روشنی سی پھیل گئی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم مسکراتی ہو تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ وہ خاموش رہی، گہری سانس لی اور سینے پر بازو باندھ لیے۔
اور اگر ہم ہار گئے تو میں تمہارے ساتھ ہار جاؤں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ ہارنا تمہارے بغیر جیتنے سے بہتر ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر لہریں ٹکرا رہی تھیں، اندر وہ دونوں ساکت۔ ولی کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ فجر نے نظریں جھکائیں، اپنی انگلیوں کو دیکھا جو اب لرز نہیں رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے پیچھے ولیم جوزف موجود تھا، جیسے سایہ، جیسا محافظ۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پانی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، فجر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو میں بھی تو ہوں نا، بس میری طرف دیکھتی رہنا، پانی نہیں مجھے۔ فجر نے نظر اٹھا کر آئینے میں اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اطمینان تھا۔ جہاز اپنی روانی میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر سمندر کے نیلے سائے رات میں تحلیل ہو رہے تھے، اور اندر ایک نیا سکون، نیا اطمینان آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ ولی نے اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر پہلو میں گرا اس کا داہنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے اس کی پشت کو لبوں سے لگایا، اور اگلے ہی پل اس نے فجر کو ہولے سے گھمایا۔ وہ ہنستی، خوف بھاگنے لگا۔ اب کہو کیسا لگ رہا ہے؟ اسے کمر سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی فجر پھر سے ہنستی، اس کی ہنسی لہروں کی آواز کے ساتھ کھل مل گئی۔ صبح اماڑا کے ساحل پر سنہری روشنیوں نے جیسے سمندر کے نیلے بدن پر زعفرانی کپڑا ڈال دیا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی، جو ہر سانس کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتارتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاز اب ساحل کے قریب لنگر انداز تھا۔ نیچے ریت کے ساحل پر درجنوں لوگ مصروف تھے، ڈیزائنرز، ماڈلز، ٹیکنیکل سٹاف اور ساؤنڈ ٹیم کے افراد۔ کہیں لکڑی کے تختے بچھائے جا رہے تھے، کہیں روشنیوں کے لیے بڑے بڑے پوز نصب کیے جا رہے تھے۔ رئیس سب سے اوپر والے فلور پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چینی کی باریک کپ میں بھاپ اگلتی چائے لیے۔ ہوا تیز تھی، جس سے اس کے بال کبھی ماتھے پر آتے اور کبھی اڑ کر پیچھے چلے جاتے۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی جو ہر بڑے فیصلے سے پہلے اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ نیچے فجر کوٹ کے بغیر ہلکی سفید شرٹ اور گرے کارگو پینٹس میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا جس پر وہ اسٹیج ڈیزائنر سے پلاننگ کر رہی تھی۔ مراد کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، لائٹنگ ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ فجر کی تیز چال، اس کے لہجے کی قطعیت اور بار بار کچھ درست کرنے کی عادت۔ رئیس کی آنکھیں ان سب کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فیشن شو نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی، منار کے نام سے، منار کی میراث سے، اور شاید خود اس کے اپنے دل کے ساتھ بھی۔ یہ تمہارا میدان ہے فجر، دیکھتے ہیں تم واقعی منار کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو یا نہیں۔ اس کے لبوں پر سرگوشی سی ابھری، مگر آواز ہوا کے شور میں دب گئی۔ نیچے ساحل پر کارکنوں کی دوڑ بھاگ تھی، اسٹیج کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا۔ لکڑی کے تختے، دھات کی بیم اور ان کے گرد شفاف ریشمی پردے، جنہیں رات کے شو کے دوران ہوا جھولانے والی تھی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ریت سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں، جیسے وہ بھی کسی بڑے مظاہرے کی تیاری میں شریک ہوں۔ یہ ڈریس لائن تھوڑی بائیں کرو، ساحل کی ہوا کے رخ کے ساتھ رکھو تاکہ فلو بہتر آئے۔ فجر کی آواز بلند ہوئی اور چند لڑکیاں اس کی بات پر فوراً حرکت میں آ گئیں۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی تھی کہ اوپر کھڑے رئیس کو محسوس بھی نہیں کیا، جو ایک سائے کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ چائے کی بھاپ اب مدھم ہو چکی تھی۔ رئیس نے کپ ریلنگ پر رکھا اور سمندر کی طرف نگاہ ڈالی۔ دور سورج چمک رہا تھا، مگر اس کے دل پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ نیچے ساؤنڈ سسٹم کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ مراد نے فجر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ سب کامیاب ہو گیا تو تم واقعی مکڑی ہو، جس کے جال میں سب پھنس جائیں گے۔ فجر نے صرف ہلکی سی نظر اٹھائی اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھنسنے والے خود آتے ہیں مراد صاحب، مجھے تو فی الوقت جال بننا ہے۔ ساحل پر ہلچل بڑھتی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرنے لگا، ایک سپہ سالار کا سکون جو اپنی فوج کو میدان میں دیکھ کر سر جھکاتا ہے۔ رئیس نے آخری نظر اس منظر پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک مبہم سا جملہ ابھرا، کیا تم جانتی ہو فجر، تم جس جنگ میں اتری ہو اس کا اختتام سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ ہوا میں چائے کی خوشبو باقی تھی اور نیچے ساحل پر شور تھا، ایک فیشن شو کے نام پر ہونے والی ایک خاموش جنگ کا شور۔ محل کے بڑے دروازے پر پرانی یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دیواروں پر لگی تصویریں جارج کے بچپن سے لے کر اس کے فلمی سفر کی گواہ تھیں، مگر آج منظر کچھ الگ تھا۔ اس کے ساتھ جینی چل رہی تھی، جینیفر رابرٹ، جو کبھی سٹار لائٹ پروڈکشنز کی ہیروئن تھی۔
اور آج اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ لے کر آئی تھی۔ جارج کے قدم آہستہ پڑ گئے جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، چائے کا کپ میز پر، اینک کے نیچے سے آتی نگاہیں وہی پرانی سخت مگر باریک بینی سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے قریب ان کا اسسٹنٹ کھڑا تھا اور وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسی ان کی نظر جارج اور جینی پر پڑی، انہوں نے فائل بند کی اور اسسٹنٹ کو جاننے کو کہا، جو فائل اٹھاتا پلٹ گیا۔ ہائی ڈیڈ، آج میں آپ کے سامنے کسی کاروباری ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے تعارف کے ساتھ آیا ہوں، اس نے جینی کا ہاتھ تھامتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف، جو گہرے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس چمڑے کی عام چیئر پر نیم دراز بیٹھے تھے، چشمہ اتار کر دونوں کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں پرانی سختی تھی مگر ساتھ میں غیر متوقع نرمی بھی جھلک رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولے، نیا تعارف، میں سننا چاہوں گا۔ جینی نے سر جھکایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ وہ نہ ڈر رہی تھی اور نہ گھبرا رہی تھی۔ جوزف پیلس کے بڑے سپوت نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، پھر ڈر کیسا؟ جارج نے نرمی سے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جینی ہے ڈیڈ۔ آپ اسے پہلے بطور سٹار لائٹ اسٹوڈیو کی آرٹسٹ کی طرح جانتے تھے، لیکن آج یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی پھیل گئی۔ مسٹر جوزف نے اپنی انگلی سے میز پر ہلکی تھپتھپاہٹ دی، پھر وہ آہستہ سے اٹھے اور چند قدم چل کر جینی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں سب لوگ ایک دوسرے کو مقابل سمجھتے ہیں؟ تم نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ کچھ مقابلے جیتنے کے لیے نہیں، بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاید آج میں وہی بات سمجھ رہا ہوں، اور شاید اس لیے میں آج یہاں ہوں، مقابل نہیں، اپنی جگہ لے کر، اس خاندان کا ایک حصہ بن کر۔ جینی نے سادہ لہجے میں جواب دیا، ہم دونوں جانتے ہیں ڈیڈ، سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں آپ بھی اسے صرف ایک آرٹسٹ نہیں، ایک نئے رشتے کے حصے کے طور پر قبول کریں۔ مسٹر جوزف نے ایک لمحے کو جارج کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی سانس بھری جیسے برسوں کی ضد آہستہ سے تحلیل ہو رہی ہو۔ پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، قبول کرنا مشکل نہیں جارج، مشکل یہ ہے کہ تم دونوں کو اس فیصلے کی ذمہ داری کا احساس رہے، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے ہر رشتے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں صرف وہی رہتا ہے جو وقار کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جارج 4 دن اس رشتے سے جڑ کر پھر اسے چھوڑے۔ جینی نے سر ہلایا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وقار کے ساتھ۔ جارج نے جملہ مکمل کیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر پہلی بار ایک مکمل دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور جینی کا کندھا تھپتھپایا۔ جوزف خاندان میں خوش آمدید جینیفر رابرٹ۔ ہال میں فضا نرم ہو گئی۔ جارج نے گہری سانس لی جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ بس دھیان رکھنا یہ فلم فلاپ نہ ہو۔ مسٹر جوزف نے سر نگاہوں سے جارج کو تنبیہ کی اور پلٹ گئے۔ جینی کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ یہ وہی پیلس تھا جہاں وہ کبھی مقابل کے طور پر آئی تھی، جس کے بارے میں کھڑے ہو کر اس نے اندر سے دیکھنے کی کئی سال چاہت کی تھی، اور آج وہ اس گھر کا مان بن چکی تھی۔ جہاز کے عرشے پر شام اتر چکی تھی۔ مدھم سورج سمندر کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پر نارنجی، زعفرانی اور نیلگوں رنگوں کی پٹیاں جیسے کسی ماہر مصور نے بڑی نرمی سے بکھیر دی ہوں۔ ہوا میں نمکین ٹھنڈک تھی۔ جہاز کے اطراف لہریں ہلکے شور کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ ولی اپنے کیبن کے باہر آ کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا جس کی اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، پال کا نام۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو پال۔ دوسری طرف خاموشی کے چند لمحے تھے، پھر پال کی آواز ابھری، ہائی ولیم، مجھے امید ہے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ لہجہ نرم، شائستہ اور تھوڑا سا جھجکا ہوا تھا، جیسے کوئی اپنے لیے نہیں کسی عزیز کے لیے بات کرنے آیا ہو۔ تم جانتے ہو پال، تمہارے فون سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، بس تھوڑا حیران ضرور ہوا ہوں۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ شاید سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ پال نے ہلکی سی سانس لی، ہاں سب ٹھیک ہے شاید، بس ایک بات کہنا باقی تھی جو دل کے اندر تھی، اور تم سے کہنا ضروری لگا، کیونکہ نسا تمہاری بہن ہے، اور میں چاہتا ہوں تم یہ سنو اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ میں یا وہ آگے بڑھائیں۔ ولی کی نظریں سمندر کی لہروں پر جمی رہیں۔ تو کہو، میں سن رہا ہوں۔ پال چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ چن رہا ہو۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی سے اس طرح جڑ جاؤں گا نسا، وہ مختلف ہے، وہ ایک روشن چیز ہے ولیم۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسے بچانا میری خوش قسمتی تھی یا قسمت کی شرارت، مگر اب جب وہ میرے لیے بہت خاص بن چکی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو۔
ولی کے چہرے پر سنجیدہ سی لکیر ابھری مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ پال کی آواز اب گہری اور سچی لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری بہن کسی عام انسان کی طرح نہیں ہے، اس میں ایک خلوص ہے، ایک نرمی ہے جو اس دنیا میں اب کم ملتی ہے، اور میں چاہتا ہوں اگر وہ میرے ساتھ زندگی گزارے تو اسے وہی احترام، وہی تحفظ ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو پال کہ تم یہ سب دے سکتے ہو؟ اس نے ایک جوزف کی طرح سوال کیا۔ میں سمجھتا نہیں ولیم، میں یقین رکھتا ہوں۔ پال کے لہجے میں اب وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک سچے آدمی کی ایمان میں ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سب کے لیے کتنی قیمتی ہے، میں کبھی اس بات کو چیلنج نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ وعدہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں رہی تو وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، محبت میں، عزت میں اور سکون میں۔ ہوا ایک دم تیز ہوئی۔ ولی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ چند پرندے واپس ساحل کی سمت جا رہے تھے۔ پال کی آواز ابھی بھی چل رہی تھی مگر اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سا وقار شامل تھا۔ میں جانتا ہوں ولیم، تمہارے لیے تمہارا خاندان سب کچھ ہے، اور میں چاہتا ہوں تم یہ یقین رکھو کہ میں نسا کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اس سے شادی اسی وقت چاہوں گا جب تم خود اپنے دل سے کہو گے کہ پال وہ تمہارے سپرد کرنے کے قابل ہے، اس سے پہلے نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ولی کی آواز سنائی دی۔ پال، تمہیں معلوم ہے دنیا میں کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس محبت کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ دوسری طرف سے ایک خاموش سا شکر گزار سانس ابھرا۔ تھینک یو ولیم۔ ولی نے فون کے پار سمندر کی آواز میں اپنی بات کھولی۔ نسا حساس ہے لیکن وہ مضبوط بھی ہے، اور اگر تم اس کی نرمی کو سمجھ سکو تو شاید تمہاری زندگی واقعی بدل جائے گی۔ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں پال۔ میں اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا ولیم، کبھی نہیں۔ بس اپنے ڈیڈ سے میری سفارش کر دو۔ اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو ولی نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہوا اس کے ارد گرد تیز چل رہی تھی۔ سمندر کی سطح پر سورج کی آخری کرنیں اب چمک رہی تھیں جیسے کسی وعدے پر مہر لگا رہی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جو کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے پال، اگر نسا نے تمہیں چن لیا تو تمہاری خوش نصیبی۔ اور وہ آہستہ سے کیبن کے اندر چلا گیا، دل میں ایک غیر متوقع اطمینان لیے۔ پہلی بار اسے لگا شاید دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کی محبت لفظوں سے زیادہ وعدہ نبھاتی ہے۔ دسمبر کی شام ہلکی سنہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ آسمان پر سورج ڈھلنے کے قریب تھا۔ روشنی چھتوں اور شیشوں پر نرم سی چمک بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیڈ آفس کی عمارت کے اندر ماحول ایک دم مصروف مگر ترتیب یافتہ تھا۔ ہر کمرے سے تیز ٹائپنگ کی آوازیں، سافٹ بیپس اور سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈارک سٹارز کی لانچ کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں مگر رئیس کے نہ ہونے سے خاموش سی سنجیدگی ہر چہرے پر تھی۔ مراد اور رئیس اماڑہ میں تھے اور یہاں اس ساری مشین کی دھڑکن تھی فلک عالمگیر، رئیس گروپ کی تخلیقی ڈائریکٹر، اور وہ لڑکی جس کی تحریر زہر خوردہ پری اس وقت ایک ادنا حلقے میں طوفان مچا رہی تھی۔ دفتر کے پچھلے حصے میں ایک الگ کمرہ تھا، سیکیورٹی یونٹ، جہاں سیاہ وردی میں کان میں ایئر بڈ لگائے، کالر سے مائک جمائے، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے کرسی کے کنارے پر بیٹھا ایک شخص پوری سنجیدگی سے کچھ دیکھ رہا تھا بلکہ پڑھ رہا تھا۔ میسم آغا، رئیس گروپ کا سب سے مضبوط سیکیورٹی سسٹم، انسان کم مشین زیادہ، روبوٹ 2.0۔ وہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے کان دو دیواروں کے پار بھی سانس کی آواز سن لیتے تھے، جو گولی پہلے مارتا تھا بعد میں کرتا تھا۔ لیکن آج اس وقت وہ کچھ اور ہی تھا۔ ٹیبلٹ کی اسکرین پر اردو میں کچھ لکھا نظر آ رہا تھا۔ زہر خوردہ پری کی آخری قسط چل رہی تھی۔ الفاظ، جذبات، ٹوٹ پھوٹ، نرمی، ہر ایک لفظ جیسے اس کے فولادی خول کے اندر کہیں اتر رہا تھا۔ کبھی کبھی لڑکیاں ہار نہیں مانتی، وہ صرف خاموشی سے جینا سیکھ لیتی ہیں۔ فلک کی پوز سامنے آئی تو میسم کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے چہرے پر موجود سختی لمحے بھر کو نرم ہوئی۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا اور فلک اندر آئی تھی، ہاتھ میں فائلیں، چہرے پر ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ مسکراہٹ۔ وہ کسی ڈارک سٹارز کے فیشن لائن کے پلان پر بات کرنے آئی تھی مگر منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میسم اتنا محو کس چیز میں تھا؟ وہ تو چوکنا آدمی تھا۔ فلک کے لیے لمحے بھر کو یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے دبے قدم آگے بڑھائے۔ وہ اتنی خاموشی سے چلی کہ اگر میسم نارمل روٹین میں ہوتا تو وہ لمحوں پہلے اس کی سانسوں کی رفتار سے اس کی آمد محسوس کر لیتا۔
मगर आज वो कहीं और था। फलक की नज़रें टैबलेट पर जम गईं। जब उसे अपने ही अल्फाज स्क्रीन पर चमकते दिखाई दिए तो वो हल्की सी मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, मुझे नहीं पता था रोबोट मेरे नॉवल पढ़ता है। एक पल के लिए फिजा जैसे रुक गई। मीसम के हाथों से टैबलेट तकरीबन गिर गया। वो फ़ौरन सीधा हुआ, झट से टैबलेट उल्टा दिया और खड़ा हो गया। आप यहाँ? मैं वो सर्वर सिस्टम चेक कर रहा था, सिक्योरिटी फाइल्स। अल्फाज उलझ गए और फलक ने मुस्कुराहट दबा ली। सिक्योरिटी फाइल्स में ज़हर खोर्दा परी कहाँ से आ गई? उसने बाजू सीने पर बांधे सवालिया अंदाज में भवें उठाईं। मीसम के चेहरे पर फौलादी तासुर लौट आया, मगर कानों की लू सुर्ख हो चुकी थी। मैं बस जानना चाहता था कि लोग इस तहरीर में क्या देख रहे हैं। और तुमने क्या जाना? फलक ने एक कदम आगे बढ़ाया, नर्म मगर मुतजस्सिस लहजे में पूछा। मीसम ने एक लम्हा तवक्कुफ किया, फिर आहिस्ता से बोला, मैंने जाना कि दर्द भी इतना खूबसूरत हो सकता है। फलक का दिल जैसे ज़रा सा साकत हुआ। दर्द खूबसूरत? मीसम की नज़रें फ़र्श पर थीं। आपके अल्फाज ऐसे लगे जैसे किसी ने फौलाद के अंदर सांस भरी हो। उसने सर उठाया, नज़रें सीधी फलक के चेहरे पर जम गईं। और आपने इसे इतने यकीन से लिखा कि मैं ख़ुद को रोक नहीं सका। फलक के होंठों पर नर्म सी मुस्कुराहट उभरी। तो रोबोट्स को भी एहसास होता है? वो तपाने वाले अंदाज में बोली। मीसम के चेहरे पर पहली बार इंसानी तासुरात आए। मुझे नहीं मालूम कि ये एहसास है या सिस्टम एरर, लेकिन जब मैंने वो लाइन पढ़ी कि जो लड़की ख़ुद से मोहब्बत करना सीख ले वो किसी जहर, किसी जुदाई, किसी सर्द दिसंबर से नहीं डरती, तो सिस्टम शायद हैंग हो गया था। इस बार फलक हंसती, मगर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने वो लाइन तब लिखी थी जब मुझे लगा कि दुनिया में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं सिवाय मेरे। फिर भी आपने लिखा, और इसलिए आप सिर्फ राइटर बारबी ही नहीं बल्कि वॉरियर भी हैं। फलक के हाथों में पकड़ी फाइलें ढीली पड़ गईं। चंद लम्हे खामोशी में गुजरे। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर्स की हल्की बीप्स थी और उन दोनों के दरमियान अजीब सा सुकून। फिर उसने फाइल्स मेज़ पर रख दी। तुमने ये सब दिल से कहा या तुम्हारे प्रोग्राम ने डिक्टेट किया था? उसने पूछा, जैसे हल्के अंदाज में मगर हकीकत जानना चाहती हो। मीसम ने एक लम्हे को उसकी मुड़ी हुई पलकों को देखा। प्रोग्राम डिक्टेट करता है, लेकिन दिल वो रिपीट करता है जो प्रोग्राम महसूस नहीं कर सकता। तुम फ़लसफ़ी पहले से हो या अब बने हो? हमें सुकेड़ कर पूछा। ये आपकी तहरीरों का असर है मैडम। वो हाथ बांधे खड़ा रहा। पढ़ते रहो, कभी कभी इंसान बनने के लिए किताबें पढ़ना ज़रूरी होता है। और कभी कभी। वो बात अधूरी छोड़ गया। फलक ने सवालिया नज़रों से देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। किसी एक कहानी के लिखने वाले को देखना काफ़ी होता है, उसने दिल में दोहराया, मगर कहा नहीं। अपने सिस्टम की अपडेट चेक करो, रोबोट 0.2, कहीं तुम्हें इमोशंस वायरस न लग जाए। मीसम ने सुना मगर कहा कुछ नहीं। अलबत्ता उसकी आंखों ने चीख चीख कर ऐलान किया, अगर ये वायरस है तो मैं इसे अनइंस्टॉल नहीं करना चाहता। कमरे में एक नर्म सी खामोशी छा गई। फलक जा चुकी थी और मीसम के फौलादी वजूद के अंदर कहीं एक दिल एक बार फिर इंसान की तरह धड़का था। दिसंबर की वो शाम उमाड़ा के साहिल पर फैले नीले सुनहरी रंग जैसी थी, जैसे किसी मुसव्विर ने वक्त को अपनी उंगलियों से थाम कर रोक दिया हो। साहिल के किनारे बने आरजी स्टेज पर रिहर्सल जारी थी। स्पीकर से मध्यम म्यूज़िक की धुनें उठ रही थीं। स्टेज के इर्द गिर्द रोशनियों के जगमग करते बल्ब शाम के धुंधलकों में ख्वाब जैसे लग रहे थे। जहाज़ के सबसे ऊपर वाले डेक पर रईस बैठा था, सबसे ऊंचा, सबसे अकेला। लैपटॉप की स्क्रीन बंद हुई तो उसने गहरी सांस ली। मीटिंग ख़त्म हो चुकी थी, मगर उसके अंदर की खामोशी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नीचे निगाह गई तो फजर दिखाई दी। स्याह जैकेट में, बाल एक तरफ सिमटे हुए, हाथों में फाइल्स और कपड़ों के नमूने। वो किसी डिज़ाइनर से बात कर रही थी, कभी हंसती, कभी कुछ समझाती, कभी खुद कुछ तरतीब देती। उसके चेहरे की चमक में कुछ ऐसा था जो रईस के अंदर की वीरानी को चुभने लगा। वो ज़िंदगी से भरी हुई लग रही थी, जैसे सारी दुनिया थक चुकी हो मगर वो अब भी ख्वाबों पर यकीन रखती हो। उसके वजूद में एक ऐसी तवानाई थी जो रईस के लिए अजनबी नहीं थी। हाँ, पर बहुत खूबसूरत मगर बहुत तकलीफ़ थे। वो न जाने कब से उसे देख रहा था, शायद ख़ुद से भागते भागते उसी मंज़र में पनाह ढूंढने लगा था। लेकिन तब अचानक अकब से आवाज़ उभरी, उसे ऐसे मत देखा करें बिग बी। ये वो आवाज़ थी जो रईस के अंदर चुपके से गड़गड़ाहट बनकर उतरी। वो चौंका। सर्द हवा के शोर में भी वली की आवाज़ चीर कर गुजर गई। रईस ने लम्हा भर को पलकें झपकीं।
ولی سفید اونی شرٹ میں سیاہ پینٹ پہنے، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، معمول سے زیادہ سنجیدہ مگر مسکراہٹ کے کنارے پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، دکھ تھا۔ رئیس نے نظریں چرا لیں لیکن ولی خاموش نہیں ہوا۔ اسے ایسے مت دیکھا کریں، مجھے برا لگتا ہے۔ ہوا رک سی گئی، دونوں کے بیچ سمندر کی بو آتی خاموشی پھیل گئی۔ رئیس نے اپنی سانس روکی، پھر آہستگی سے رخ پھیر لیا۔ ولی اب بھی پیچھے کھڑا تھا، اس کے لہجے میں ایک خفیف سی لرزش تھی۔ برا لگتا ہے، اپنے لیے، آپ کے لیے۔ رئیس کے ہونٹوں پر ایک ٹوٹی مسکراہٹ آئی، اس کے اندر ایک شور اٹھا، ایک جلن، جیسے دل پر کسی نے برف رکھی ہو۔ وہ بولا نہیں، صرف آنکھیں میچ لیں۔ زندگی میں پہلی بار میں نے شدت سے خواہش کی ہے کہ کاش میں اندھا ہوتا۔ ولی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ مرجھا گئی جو عادتاً اس کے ہونٹوں پر ہوتی تھی۔ اس نے قدم بڑھائے، رئیس کے سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ سمندر کی ہوا ان کے درمیان بہہ رہی تھی جیسے کوئی خاموش گواہ۔ رئیس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ ولی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری، اس کے اندر کی چبھن واضح تھی۔ محبت مشکل نہیں ہوتی، بس نصیب کے بغیر مکمل نہیں ہو پاتی۔ رئیس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پائے۔ ولی کی نظریں نیچے سمندر پر جا ٹکی۔ جب بھی آپ اسے دیکھتے ہیں وقت رک جاتا ہے، بس ایک فرق ہے، مجھے وہ وقت ملا جس کی آپ دعا کرتے رہے۔ ہوا میں سردی بڑھ گئی، دونوں کے بیچ کوئی اور لفظ نہیں بولا گیا، بس سمندر کی لہریں شور مچاتی رہیں اور شام کی آخری روشنی ان کے چہروں پر اترتی رہی، ایک پرسکون، دوسرا پگھلتا ہوا۔ وہ دونوں جانتے تھے محبت ایک ہی چہرے کی دو کہانیاں تھیں، ایک کو منزل ملی تھی اور دوسرا اب بھی سمندر کے کنارے ادھورا کھڑا تھا۔ تم یہ کب سے جانتے ہو؟ رئیس نے سر جھکائے ہونٹ بھینچے پوچھا۔ ولی نے چند لمحے کچھ نہ کہا۔ وہ اٹھا، جہاز کے کونے تک گیا، نیچے سمندر کو دیکھا، پھر مڑ کر رئیس کی جانب آیا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی جو دوستی کے احترام اور دل کے بوجھ کے بیچ رہ جاتی ہے۔ ہمیشہ سے مرد اپنی عورت کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ جانتا ہے، مگر مجھے آپ کے لیے برا لگتا ہے، خود سے زیادہ۔ اگر وہ چہرہ فجر کو نہ ملتا، کسی اور کو ملتا، آپ تب بھی ایسے ہی بے بس ہوتے، کیونکہ وہ چہرہ منار کا ہے۔ یہ جملے رئیس کے اندر چاقو کی طرح اترے، اس کا چہرہ جیسے کسی نے روشنی میں رکھ کر دیکھ لیا ہو۔ درد واضح ہو گیا، پھر وہ آہستگی سے بولا مگر لہجہ بوجھل تھا۔ فجر یہ نہیں جانتی اور میں خود کو اس کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے نہ کسی اور کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کمزوری کسی کے سامنے ننگی ہو۔ میں خود کو ایک عورت کے لیے رسوا نہیں کر سکتا۔ ولی نے دھیرے سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں قبولیت تھی، جیسے وہ اس دکھ کو محسوس کر رہا ہو۔ تم مرد ہو، مگر کبھی میری اس غلطی کی سزا اسے مت دینا، اسے کبھی نیچا مت دکھانا۔ اگر مرد ہونا اپنی عورت کو نیچا دکھانا ہے تو میں ایسی مردانگی سے انکار کرتا ہوں۔ رئیس کے لبوں پر ایک لرزتی سانس ابھری، کوئی شکریہ نہیں، بس ایک گہری خاموشی۔ وہ بس دیکھتا رہا، جیسے جلتا رہا۔ کاش بات یہیں ختم ہو جاتی، کاش کوئی اس کے راز سے واقف نہ ہوتا۔ نیچے ساحل پر فجر نے ہاتھ ہلایا، اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہوئی۔ ولی، پلیز آئیں۔ ولی نے ایک نظر رئیس پر ڈالی، اس کے چہرے پر نرمی تھی جو تعلقات کے آخری موڑ پر ہوتی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے، رک کر بولا، وہ میرے حصے میں آئی ہے بگ بی، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا، اس کے قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر گونجی۔ تب رئیس کی آواز سنائی دی، بھاری مگر سچائی سے لبریز، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، تم خوش نصیب ہو۔ پیچھے بیٹھے بادشاہ نے قبول کیا۔ وہ رک گیا، ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مڑا، ہوا کے دوش پر اس کے بال ہلے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بادشاہت تو پھر کسی ایک کو ہی ملتی ہے، اور اس کہانی کا بادشاہ وہ تھا، رئیس اورنگزیب۔ وہ کندھے ہلاتا پرسکون قدموں سے نیچے اتر گیا۔ پیچھے رئیس وہیں بیٹھا رہا، اس کے سامنے سمندر تھا، سردی تھی اور وہ شام جو اب رات میں ڈھل رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ستارے جھلملا رہے تھے مگر کسی ایک میں بھی گرمی نہیں تھی۔ اگر بادشاہوں کے حصے میں تنہائی آتی ہے تو شاید میں اپنی بادشاہت کے بس سب کچھ ہار چکا ہوں۔ اور نیچے ساحل پر فجر کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی، زندگی کے شور کے بیچ کسی ایسے دل کے لیے جو اب بھی خاموش تھا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا، بالکل سیدھا، پورے قد سے، گردن اٹھا لی۔ ہاں، وہ بادشاہ تھا اور اس نے اپنی بادشاہت چن لی تھی۔
رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ اوماڑا کے ساحل کے قریب لنگر انداز وہ سفید جہاز جو دن میں چمکتی روشنیوں اور شور سے بھرا تھا، اب خاموشی میں ڈوب چکا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین ٹھنڈک گہری ہو چکی تھی۔ دور کہیں لہروں کے ساتھ ریت کے ذروں کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ ڈیک کے اوپر والے حصے پر لگی نیون لائٹس مدھم ہو چکے تھے۔ ٹیمیں، ماڈلز اور ڈیزائنرز ایک طویل دن کے بعد اپنے اپنے کیبنز میں جا چکے تھے۔ کہیں دور کچن ایریا سے ہلکی سی چائے کے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی آخری کپ رکھ رہا ہو۔ مگر جہاز کے درمیانی حصے میں ایک کشادہ مگر سنجیدہ فضا والا میٹنگ روم اب بھی جاگ رہا تھا۔ رئیس، ولی اور مراد وہاں موجود تھے۔ کمرے میں روشنی صرف ایک سٹیل لیمپ سے آ رہی تھی جو میز پر رکھا تھا۔ اس کی ہلکی نارنجی روشنی رئیس کے چہرے کے نصف حصے کو اجالا اور نصف کو سایہ دے رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا۔ اسکرین پر کچھ نقشے، نیلے اور سرخ پوائنٹس اور چند کوڈز چمک رہے تھے۔ مراد ہاتھ میں کافی کا مگ تھا میں دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا، جبکہ ولی کان میں لگے ایئر بڈ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا اور پھر نقشے پر نشان لگا رہا تھا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس کے چہرے کا نشان واضح ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میز پر رکھا رئیس کا فون بجا، ایک انجان نمبر۔ تینوں کی نگاہیں خود بخود اسکرین پر جا ٹھہریں۔ سونیا ناگن، مراد کے لبوں سے پھسلا۔ رئیس نے ایک لمحے کو رک کر ولی اور مراد کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ اس کی سرد سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ دوسری جانب سے وہی آواز جس کی انہیں توقع نہیں تھی، کم از کم اب نہیں۔ سونیا سلطان، میری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے سوچا آخری بار تم سے بات کر لوں۔ مراد کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ولی نے خاموشی سے ایک ابرو اٹھایا۔ رئیس نے موبائل اسپیکر پر ڈال دیا۔ فضا میں آواز اور ٹھنڈک دونوں ایک ساتھ پھیل گئی۔ سونیا نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں ہمارے تعلقات کبھی اچھے نہیں رہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں گڈ لک کہنا چاہتی ہوں رئیس۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مراد زیر لب بڑبڑایا، اس ناگن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رئیس نے نگاہ نیچے کیے، قلم گھمایا مگر کچھ نہ بولا۔ منار جانتی ہے کہ تم اماڑا پہنچ چکے ہو، سب جانتے ہیں۔ شاید وہ یہ بھی جانتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی ڈیل اماڑا میں کر رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ولی کے چہرے پر وہی سنجیدگی گہری ہوئی۔ رئیس کے ماتھے کی لکیر مزید واضح ہو گئی۔ سونیا نے آہستگی سے اضافہ کیا، ہاں میں جانتی ہوں اس سے لڑنا، اس سے جیتنا آسان نہیں، لیکن مجھے یقین ہے تم اسے ٹف ٹائم دو گے۔ کیا پتہ جب میں واپس آؤں تو تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے آج اپنی ذاتی دشمنی ختم کرتی ہوں۔ اس جنگ کے لیے گڈ لک مسٹر رئیس اورنگزیب۔ اور اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ میز پر خاموشی کا بوجھ اتر آیا۔ ہوا میں صرف سمندر کی گونج تھی اور کسی اندیکھے خوف کی موجودگی۔ تینوں مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا منار واقعی ان کا ارادہ بھانپ چکی ہے؟ رئیس نے آہستہ سانس لی اور کرسی سے سیدھا ہو کر بولا، میرا اندازہ درست تھا۔ وہ جانتی ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ شو صرف ایک بہانہ ہے، لیکن وہ اماڑا ہی میں ڈیل کرے گی۔ مراد نے ابرو چڑھائے، کیا تمہیں یقین ہے شاید یہ بھی کوئی چال ہو؟ ولی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوچ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اوور کانفیڈنس ہے۔ اسے لگتا ہے وہ ہمیں شکست دے چکی ہے اور یہی لمحہ ہمارا موقع ہے۔ ہم اسی غرور کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مراد میز پر جھک گیا، یعنی آخری مرحلہ؟ رئیس نے آہستگی سے سر ہلایا، ہاں آخری۔ اگر وہ ڈیل اماڑا کی بجائے منوڑا میں رکھ لیتی تو ہمارا سارا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن اب ہم تیار ہیں۔ یہ ڈرگس کا کھیل وہیں ختم ہوگا جہاں اس نے شروع کیا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ دور سمندر سے آتی ہوا نے پردے ہلائے۔ کافی کی خوشبو، جذبات کی حدت اور رات کی ٹھنڈک آپس میں گھل گئیں۔ ولی نے کان سے ایئر بڈ اتار دیا، مراد نے مگ خالی کر کے رکھ دیا اور رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ گاڑ دی۔ یہ جنگ صرف فیشن شو کی نہیں تھی، یہ سب کے انجام کی جنگ تھی، اور انجام ہمیشہ بادشاہ لکھتا ہے۔ رئیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور بادشاہ کو بھی کبھی کبھی اپنی سلطنت جیتنے کے لیے خود میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور اسی لمحے سمندر کے پار کی بجلی ایک چمک فضا میں لپکی، یوں لگا جیسے آسمان بھی اس جنگ کے آغاز کی گواہی دے رہا ہو۔ رات کے بطن میں سمندر کی لہروں جیسی چمک تھی۔ نیلگوں اندھیروں میں اماڑا کا ساحل ایک افسانوی جگہ میں بدل چکا تھا۔ کوئن، یہ نام کبھی ایک پرتعیش ساحلی ریزورٹ کا تھا جہاں سے وہی لوگ داخل ہو سکتے تھے جن کے پاس دولت سے زیادہ اختیار ہوتا۔ اب وہ جگہ ایک پوش، نیم تاریک دنیا میں بدل چکی تھی،
کلبز، پینٹ ہاؤسز، ہائی نیلامی شو کی تیاریوں سے روشن راہداریوں کے ساتھ، ہر طرف روشنیوں کے پردے، سمندر کی نم ہوا اور سائے جو رقص کر رہے تھے۔ منار وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن وہ منار نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اس بار وہ ایلا رورین کے نام سے آئی تھی، سیاہ چمکدار وگ میں، نیلے لینس کے پیچھے چھپی آنکھوں کے ساتھ، لمبا سلور گاؤن، کندھوں پر بکھرے مصنوعی لہری بال، اور لبوں پر وہی ٹھہرا ہوا سکون جو صرف ایک ایسی عورت کو آتا ہے جس نے اپنی شکستوں کو طاقت بنا لیا ہو۔ ریسیپشن پر موجود مینیجر نے احترام سے سر جھکایا۔ ویلکم مس رین، دا کوئنز ڈیک از ریڈی فار یو۔ منار نے صرف اتنا کہا، گڈ، آئی ڈونٹ لائک ڈیلیز۔ اس کے لہجے میں وہ خفیف سی سردی تھی جس سے ہوا کا درجہ حرارت تک گر جائے۔ ڈیک 1 وہ اصل جگہ تھی جہاں کل رات کی ڈیل ہونی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مستعد ٹیم موجود تھی، 5 لوگ جن میں ہر ایک مخصوص کردار رکھتا تھا، ایک فائنینشیل ایجنٹ، 2 ماڈلز اور 2 سیکیورٹی پروفیشنلز۔ سب کچھ کامل نظم میں چل رہا تھا جیسے کسی گھڑی کی سوئیاں۔ منار خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پڑی نیون لائٹ سے بھری ہال کی تصویر اسکرین پر دیکھی۔ یہاں کل رات وہ کمرشل شو ہوگا جو صرف ایک بہانہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اصل سودا اس کے بعد ہوگا، جب روشنیوں کے بجھنے کے بعد ہم کھیل جاری رکھیں گے۔ کلب کی بالکنی پر آ کر وہ رک گئی۔ نیچے ڈانس فلور پر الیکٹرک لائٹس کی چمک، شراب کی گلاسوں کی کھنک اور ساحل سے ٹکراتی لہروں کی مدھم گونج۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید مونوگرامڈ کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، پروجیکٹ آراکنڈ، حتمی معاہدہ، رات 10 بجے، ملکہ کا ڈیک۔ یہ وہی منصوبہ تھا جس پر بقا کا انجام تولا جانا تھا۔ منار نے آنکھیں بند کیں، سمندر کی سمت رخ موڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فجر جیسی ہلکی روشنی لہرائی، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ اب وہاں صرف منار تھی، وہ عورت جس نے اپنے ماضی کے ملبے سے اپنا تاج تراشا تھا۔ میڈم، ڈیزائنرز اور ماڈلز کے کانٹریکٹ آپ کے دستخط کے لیے تیار ہیں، اس کی اسسٹنٹ نے کہا۔ منار نے قلم اٹھایا۔ سب کے نام بدل دو، کوئی بھی اصل شناخت سے یہاں نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور ریشمی لباس کے ہلکی سرسراہٹ کے ساتھ راہداری سے گزری۔ روشنیوں کے بیچ اس کا سایہ دیوار پر پھیلتا چلا گیا، لمبا پر اسرار، جیسے کوئی عنکبوت اپنے جال کے آخری دھاگے کو کھینچ رہا ہو۔ آخر میں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، سمندر کے شور میں دھیرے سے کہا، کل رات یہ شہر ایک اور کہانی نگلے گا، اور شاید میں خود بھی۔ نیچے ساحل پر لائٹس مدھم ہو رہی تھیں اور اوپر کوئن کے کلب میں منار نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایلا رورین غائب ہو گئی۔ آئینے میں اب صرف منار معراج تھی، ٹھنڈی، بے رحم اور ناقابل شکست۔ اوکے جی، تو اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور منار کو پتہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آ رہے ہیں، اوبویسلی وہ اتنی پوری پنڈ لے کے آ رہے ہیں اماڑا میں۔ اب اماڑا کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جہاں پہ وہ نارملی جاتے رہتے ہوں، تو اکٹھے جا رہے ہیں تو اس کو شک تو ہونا ہی تھا۔ ویسے بھی وہ کسی کی خبر رکھتی ہے، تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب ان کو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے، اور اس کو یہ نہیں پتہ کہ ان کو پتہ ہے، لیکن وہ ان کے منصوبے کو جانتی ہے۔ چلو سونیا ایک کام تو اچھا کر گئی جاتے جاتے، اور ولی کو پتہ ہے کہ رئیس فجر کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی رئیس کے لیے برا لگتا ہے۔ اور پال کو اس نے کر لیا ہے، ٹک دے دیا ہے، اپنی رضامندی دے دیا ولی نے، اور مسٹر جوزف نے جارج اور جینی کو کر دیا ہے، ٹک دے دیا اپنا، اور بس اب دیکھنا ہے کیا ہوگا، ڈر لگ رہا ہے۔ اور فلک کا اور میسم کا کپل بنے گا کیوٹ۔ اور بس آگے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کیا۔ رکھیں جی اپنا خیال، اور مجھے رکھیں دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔